صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے ہم پر زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ دین اسلام کی بنیادی 5 ارکان ہے اور ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ فرض قطعی ہے، اور فرض قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ سے انکار کرے کہ زکوٰۃ دین میں سے نہیں ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے فرض قطعی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اب یہاں پہ زکوٰۃ کی ہم کچھ ڈیٹیل اس طرح بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، کون لوگ ہیں جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور کتنا مقدار ہم زکوٰۃ کا دیں گے اور کب دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس طرح تفصیل کے ساتھ آج بیان ہوگی کہ آپ کو کبھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اس میں کتنا زکوٰۃ دوں اور کس کو دوں۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بہت جلد ہی ہم سمجھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے معنی کی طرف۔ اللہ نے ہم پہ زکوٰۃ فرض کی، اور اللہ چونکہ حکیم اور علیم ذات ہے، اللہ کو پتہ تھا، اور اللہ حکمت والا بھی ہے، تو اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا اور نام اس کا زکوٰۃ رکھا۔ حالانکہ دنیا میں تو لاکھوں کروڑوں نام ہے، کوئی اور نام بھی اس کے لیے رکھ سکتا تھا، لیکن زکوٰۃ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ جب انسان اس کو دے تو سب سے پہلے وہ اس کی جو میننگ ہے اس کی طرف دیکھے کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے۔ تو فقہاء نے اور علماء نے زکوٰۃ کی جو میننگ بیان کی ہے، اس کے جو معنی کیے ہیں، وہ 3 کیے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھوتری، یعنی جب آپ یہ کرو گے تو اس کی وجہ سے چیزوں میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں بڑائی اور زیادتی ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا جو معنی ہے وہ ہے پاکی، اور اس کی تیسری جو معنی ہے وہ ہے برکت۔ تو مطلب آپ زکوٰۃ کا جو بھی معنی لیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ نظر آئے گا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اگر زکوٰۃ کا معنی بڑھوتری لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو مال دے رہے ہیں، اس مال کی وجہ سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ دوسری معنی اگر لے، آپ جو مال دے رہے ہو اس کی وجہ سے آپ کا باقی جو مال ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ہم تیسری معنی لے لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو باقی مال ہے وہ اس میں برکت ہوگا۔ تو برکت یہ بھی فائدے کی چیز ہے، اور پاکی جو ہے وہ بھی فائدے کی ہے، اور بڑھوتری تو ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، جتنی بھی ہمیں چیزیں زیادہ ملتی ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں صریحی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح آپ کسی ایک دانے کو زمین میں بوتے ہو، اور اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس ایک پودے میں 7 خوشیں ہوتی ہے، اور ہر ایک خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ آپ کو ایک کے بدلے میں 700 ملے گا، 1 روپے کے بدلے میں 700، یہ قرآن کے صریحی الفاظ ہے، ایک کے بدلے میں 700، اور اس 700 کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے ہاں کوئی لمٹ نہیں ہے،
وہ آپ کو ایک کے بدلے میں 700 کیا 7,000 7,00,000 7 کروڑ بھی دے سکتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. تو لوگوں کی ذہن سے اس بات کو نکالنے کے لیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت کبھی آپ کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ اس سے میرا مال کم ہو جائے گا، بلکہ اس یقین کے ساتھ آپ نے مال دینا ہے کہ اس سے میرا مال بڑھے گا. تو یہ تو ہو گئی زکوٰۃ کی بنیادی معنی کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو مال ہے وہ پاک ہوتے ہیں، اس میں زیادتی آتی ہے اور اس میں برکت آتی ہے. اب یہاں پر دوسری بات کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو شریعت میں 2 طرح کے نام ہے. ایک ہے وہ جو صاحب نصاب ہے اور ایک وہ جو صاحب نصاب نہیں ہے. اب صاحب نصاب ہونے کے لیے شریعت میں جو چیزیں ہیں وہ ہے 2. ایک ہے سونا، ایک ہے چاندی. اور اس کے بعد جو پیسے ہیں وہ چونکہ بعد میں رائج ہوئے ہیں تو پیسے بھی اس کے ساتھ پھر شامل ہو گئے. تو سونے کی جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا. 7.5 تولہ سونا یہ سونے کی نصاب. چاندی کی نصاب 52.5 تولہ چاندی. اور اس کے بعد جو پیسے ہیں اس کے لیے نصاب کیا ہے وہ ہے چاندی کی قیمت. مطلب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جتنی ہوتی ہے اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہے تو یہ صاحب نصاب ہے. لیکن اب یہ تو کلیئر ہو گئی کہ سونے کی نصاب کیا ہے 7.5 تولہ، چاندی کی نصاب کیا ہے 52.5 تولہ، اور پیسوں کی نصاب کیا ہے وہ ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت. یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں. اب اس 3 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں پر صاحب نصاب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 5. سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا، تیسری شرط بالغ ہونا، چوتھی شرط آزاد ہونا، اور 5ویں جو شرط ہے وہ ہے کہ مقروض نہ ہونا. مطلب آپ کے پاس جو پیسے ہیں اور آپ پر قرض اتنا ہے کہ وہ آپ کے پیسوں سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں پھر آپ صاحب نصاب نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ پر قرض نہیں ہے تو آپ صاحب نصاب ہو. یہ 5 شرطیں یہ تو ہو گئی صاحب نصاب ہونے کے لیے کہ جب آپ میں یہ 5 شرطیں موجود ہیں اور آپ کے پاس ان 3 نصابوں میں سے کوئی ایک نصاب ہو تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب جو مال ہمارے پاس ہے اس کے لیے بھی شرط یہ ہے، جو ہمارے پاس مال ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نصاب تک پہنچا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر گیا ہو. مطلب 1 سال جب گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگا، اور اگر سال نہیں گزرا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور تیسری شرط جو ہے وہ ہے سائمہ. سائمہ عام طور تو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب وہ جانور جو باہر چرتے ہیں اور اپنا جو کھانا ہے وہ باہر سے وہ کرتے ہیں، آپ اس کے لیے اپنی طرف سے نہیں دیتے سائمہ. لیکن اگر ہم پیسوں کے حساب سے سائمہ کو لے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ پیسے جو آپ کے ضرورت کے علاوہ ہو، ضرورت کے علاوہ ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو ان پیسوں میں پھر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. تو یہ 8 ہو گئی شرطیں، 5 صاحب نصاب ہونے کے لیے اور 3 وہ جو مال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی اور پیسے مکس ہو، نارملی ہمارے پاس ہوتا ہے، کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے اور 2 تولے چاندی ہے اور کچھ نقد پیسے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ پیسے ہمارے ضرورت اصلی سے زیادہ ہوں گے اور اس پر پورا سال گزر گیا ہوگا، بکس میں ہے، بینک میں ہے
اور پڑے رہے، پورا سال گزر گیا اور ان پیسوں کو میری ضرورت نہیں پڑی، تو اس صورت میں وہ پیسے شمار ہوں گے۔ وہ پیسے اس میں ہرگز شمار نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ایک شخص ہے اور وہ جاب کرتا ہے اور اس کی سیلری ہے اور وہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن سیلری ہے وہ 1-2 کو سیلری لیتا ہے اور مہینے کے اینڈ تک وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ پیسے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ پیسے وہ ہوں گے جو پڑے رہے اور پورا سال اس پر گزر جائے، تو اس صورت میں وہ نصاب میں شمار ہوں گے۔ تو اب اگر کسی کے پاس سونا چاندی اور پیسے، اور یا صرف سونا اور چاندی، اور یا صرف چاندی اور پیسے، مطلب ایک سے زیادہ ہو، یا تینوں ہو اور یا 2 ہو، تو اس صورت میں پھر کیا کریں گے؟ تو یہاں پر اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو سب سے پیسے بنائیں گے۔ فار ایگزامپل میرے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 10,000 روپے ہے جو میرے ضرورت کے علاوہ ہے، اور اس پہ سال گزر گئی۔ اب 1 تولہ سونا اور 10,000 روپے ایسے تھے جس پر سال گزر گئی اور میری ضرورت اس کو نہیں پڑی، تو اب کیا کریں گے؟ اب سونے سے ہم پیسے بنائیں گے، سونے سے ہم پیسے بنائیں گے۔ تو 1 تولہ سونا کی جب ہم پیسے بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چاندی کے نصاب سے اوپر چلے جائیں گے۔ تو اب اس صورت میں 1 تولے سونے کی پیسے اور یہ 10,000 ملا کر اگر نصاب تک پہنچ گئی، مطلب جو چاندی 52.5 تولے چاندی کی جو نصاب ہے تقریباً 90,000 بنتے ہیں، اگر اس سے بڑھ گئے تو پھر اس میں سے ہمیں زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب زکوٰۃ کتنا ہم دیں گے؟ تو وہ بہت ہی سمپل 2 طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 40 میں سے 1، 40 میں سے 1، تو 40 روپے میں سے 1 روپیہ، 40,000 میں سے 1,000، 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ، 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ، 40 میں 1۔ اور دوسری حساب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے، تو وہ ہے 2.5%، 100 میں سے 2.5، 200 میں سے 5۔ اس حساب سے آپ پرسنٹیج کے حساب سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو بہت ایزی ہے، جتنے آپ کے پیسے ہیں سب کو جمع کر لیں اور پرسنٹیج کی بٹن دبا کر 2.5 پہ کر دے، تو آپ کو 1 سیکنڈ میں سامنے آ جائے گا کہ آپ کو کتنا زکوٰۃ دینا ہے۔ تو یہ اس حساب سے ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اب کس کو دیں گے اور کتنا دیں گے، اس حساب سے انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم اس کی پوری تفصیل بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ۔